نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ قرآن کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں، یہ اس مضمون کا عنوان جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف انسان ہے۔ اللہ نے اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو بولنے، لکھنے، جاننے اور سمجھنے کی طاقت عطا کی، حقائق کو سمجھنے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے عقل و فہم سے نوازا، جسم کو لباس سے آراستہ کرنے اور شرم و حیا کا پیکر بن کر رہنے کا ذوق و شوق و شعور عطا فرمایا، کائنات میں موجود پوشیدہ قوتوں اور وسائل و ذرائع کو دریافت کرنے، ان کو اپنے تصرف میں لانے کی صلاحیتیں اور اختیارات بخشے، بحر و بر اور فضا و سما کو اس کے لیے مسخر کیا کہ اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق ہر چیز کو استعمال کرے، ہوا کے دوش پر سوار ہو کر فضا میں پرواز کی طاقت عطا کی، سمندر کی لہروں پر اپنی سواریاں دوڑانے کی قوت بخشی، پاکیزہ رزق، لذیذ پھل، میوے اور گوناگون نعمتیں عطا کی، زمین پر ہر طرف دوڑنے اور سواری کا لطف اٹھانے کے لیے نہ صرف جانور، کشتی اور گاڑیاں عطا کیں، بلکہ نئی نئی ایجادات استعمال میں لانے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے حیرت انگیز صلاحیتیں بخشیں، اور طرح طرح کی امتیازی نعمتیں، خوبیاں اور صلاحیتیں دے کر اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اولاد آدم کو عظمت و اکرام سے نوازا اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، اور ان کو پاکیزہ نعمتوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت اور فضیلت بخشی۔ اولاد آدم کو عقل و فہم، قوت تخلیق، تحقیق و ایجاد، اختیار و اقتدار دے کر اللہ نے عظمت، بزرگی اور اکرام عطا فرمایا، خشکی اور تری زمین و سمندر کو اس کے لیے مسخر کر کے اس پر انسان کو قابو عطا فرمایا کہ زمین کو اپنے مفاد کے لیے جس طرح چاہے استعمال کرے، اس پر اپنے مسکن تعمیر کرے، اپنی سواریاں دوڑانے کے لیے سڑکیں اور شاہراہیں بنائے، نہریں کھودے، پل بنائے، لہلاتی فصلیں اگائے، پھلوں اور پھولوں کے باغات لگائے، اور لطف و لذت کے لیے جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، سمندروں سے غذائیں حاصل کرے، ان میں جہاز دوڑائے اور جس طرح چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو۔ ہوا اور فضا کو اس کے لیے مسخر کیا کہ اپنی ایجاد کردہ تیز رفتار اور راحت بخش سواریوں میں ہوا کے دوش پر پرواز سے عیش و سرور حاصل کرے، بحر و بر سے فراہم ہونے والی نو بنو نعمتوں سے اپنا رزق پائے، جسم جان کی ضرورتیں پوری کرے، اور زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے ان نعمتوں کی طرح طرح سے استعمال کرے۔ لیکن انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے، وہی اصل ہے، اور اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انسان جو جسم اور روح سے عبارت ہے، اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اپنے رب اور خالق کے تعلق سے اس کی روش کیا ہو، اور بنی نوع انسان کے تعلق سے اس کا سلوک اور معاملات کیسے ہوں، کون سا رویہ اختیار کر کے وہ اپنے خالق و مالک کی نظر میں کامیاب اور فلاح یاب انسان ہوگا،
اور کون سا رویہ اختیار کر کے وہ خالق و مالک کی نظر میں ناکام و نامراد انسان ہوگا، کن کن کاموں کے کرنے سے اس کا خالق و مالک خوش ہوتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے وہ غضبناک ہوتا ہے، کس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس بندے سے نفرت کرتا ہے، کس بندے کو انعام سے نوازے گا اور کس بندے کو عذاب دے گا۔ اس لیے کہ زندگی اور کائنات کا یہ عظیم نظام بے مقصد اور عبث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو جسم کی بقا، حفاظت، پرورش اور لطف و راحت کے لیے ہر طرف اپنی بے پایہ نعمتیں پھیلا دی ہوں اور انسان کی بنیادی ضرورت کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ انسان کی بنیادی ضرورت اصلاً یہی ہے کہ اسے ہدایت اور دلالت کا مستند علم دیا جائے، حلال و حرام بتایا جائے، اچھائی اور برائی بتائی جائے، یہ بتایا جائے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے اور غلط اور ناپسندیدہ طریقہ کیا ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت اپنے ذمے لی ہے اور ذمہ داری کا اس نے حق ادا کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اس سیدھے راستے اور صحیح نظریہ فکر و عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے۔ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اعلیٰ قسم کے جانور کو بھی لاحق ہوا کرتی ہیں، مگر حق اور باطل کی پہچان ایک ایسی ضرورت ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ اگر پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی اور کائنات کا یہ سارا کارخانہ بے مقصد ہے۔ انسان کی اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے پورا کیا ہے، اور یہ سلسلہ نبوت اللہ کی رحمت و حکمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ سلسلہ نبوت کا انکار اللہ کی رحمت کا انکار ہے۔ کوئی انسان عقل و ہوش رکھتے ہوئے نہ یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، اور نہ یہی کہہ سکتا ہے کہ انسان عقل و فکر سے خود ہی راہ راست تلاش کر لے گا، اس لیے کہ عقل و فکر نے تو پہلے ہی سے بے شمار مختلف راستے ایجاد کر رکھے ہیں، اور ظاہر ہے سب راستے صحیح نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے روئے زمین پر انسان کو بساتے ہوئے جو وصیت کی تھی وہ یہی تھی کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت جاری کروں گا اور حسب ضرورت وقفے وقفے سے اپنے رسول اپنے پیغام ہدایت کے ساتھ تمہاری طرف بھیجتا رہوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اے اولاد آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کوئی رنج و غم کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبوت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے یہ پیغمبر برابر آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت کے صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور سب سے آخر میں اسی سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ سارے انبیاء ایک ہی ہدایت، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ زندگی لے کر آئے۔ ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دی اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کی، اس لیے کہ جب سب انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تو سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی ایک کا انکار در حقیقت سب کا انکار ہے،
قرآن کے نزول کے وقت یہود و نصارہ دو بڑی ملتیں موجود تھیں جو آسمانی ہدایت رکھنے کا دعویٰ کرتی تھیں۔ ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ہدایت تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، یعنی اس کی تعلیم بھی بائنے ہی وہی ہے جو تمہاری کتابوں کی ہے، اور ان پیشگوئیوں اور خوشخبریوں کے عین مطابق ہے جو تمہاری کتابوں میں کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اس کتاب کی تائید کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ تم صاف صاف لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تم تمام نبیوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے کہ تمام نبیوں نے ایک ہی دین پیش کیا ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کو بتاؤ کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں اور اس کتاب پر ایمان نہ لائیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیات 136 اور 137 میں ارشاد ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہی ہدایت اور تعلیم سورہ آل عمران آیت 84 اور 85 میں پھر دہرائی گئی ہے، اور وہاں صاف صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں دین اسلام ہی کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہم اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری کے دین کو ماننے والے مسلم ہیں۔ اور اب جو شخص قرآن کے پیش کردہ اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ زندگی اور دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا۔ پچھلے انبیاء تو اپنے اپنے دور اور اپنی اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے، لہذا ان کی نبوت پر ایمان لانا ہدایت کے لیے کافی تھا، مگر قرآن کا نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اس امتیازی شان کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والا یہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور رسالت ہے، اور آپ کی لائی ہوئی آسمانی کتاب قرآن ہی کتاب ہدایت ہے۔ اب رہتی دنیا تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب ہدایت۔ اس آخری کتاب ہدایت کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کر دی اور انسانوں پر اپنی نعمت تمام فرما دی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ
اس کتاب ہدایت کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اس احسان عظیم کا ذکر قرآن حکیم میں یوں کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر تو اس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جسمانی حیات کی صحت و بقا کے لیے جس طرح پانی اور غذا ضروری ہے، روحانی زندگی کی صحت اور بقا کے لیے ٹھیک اسی طرح اللہ کی نازل کردہ ہدایت ضروری ہے۔ ہر بندہ خدا کی یہ ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس کتاب کو لازماً پڑھے، سمجھے، قبول کرے اور اس کی ہدایت میں زندگی گزارے۔ آپ خواہ کسی نسل سے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی مذہب کے ماننے والوں کے ہاں پیدا ہوئے ہوں یا سرے سے مذہبی کو نہ مانتے ہوں، آپ بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اپنے ہر بندے کے لیے یہ عظیم نعمت اور کتاب ہدایت نازل کی ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنے خالق و مالک کا مطلوب بندہ بن کر کرۂ ارض پر ایک مثالی زندگی گزارے۔ اس ارادے اور نیت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنے اور اس سے کچھ پانے کے لیے 4 باتوں کا اہتمام نہایت ضروری ہے، تب ہی قرآن تک آپ کی رسائی ہو سکے گی، آپ اس سے فیض یاب ہو سکیں گے اور قرآن حکیم کے مطالعے کا حق ادا ہو سکے گا۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ قرآن انسانوں کے خالق اور مالک اللہ کا نازل کردہ صحیفہ ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، کسی انسان کی تصنیف ہرگز نہیں ہے۔ اس عظیم دعوے کو ذہن میں رکھ کر قرآن کے مطالعے کا آغاز کیجیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 تا 194 میں ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور بلا شبہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کو لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تم اللہ کی طرف سے متنبع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قرآن اپنے مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں تیرے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا کلام ہوں، اور تیرے لیے اس کا یہ پیغام ہے کہ تو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ بات قرآن ایک بار نہیں بار بار کہتا ہے اور مسلسل یاد دہانی کراتا ہے تاکہ یہ بات کسی طرح دل میں جگہ پالے اور جذب ہو جائے۔ یہ حقیقت اگر فی الواقع ذہن نشین ہو جائے تو اس کے 3 اثرات لازمی ہوں گے۔ ایک یہ کہ مطالعہ کرنے والا اس کو کسی خاص ملت کی چیز سمجھ کر نہیں پڑھے گا، بلکہ اپنے رب کا کلام سمجھ کر پڑھے گا، اپنے نام اپنے پیدا کرنے والے کا پیغام سمجھ کر پڑھے گا، اور قدرتی طور پر ایک لگاؤ اور عقیدت سے پڑھے گا، اور قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کی راہ کی رکاوٹیں قدرتی طور پر ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا اثر یہ ہوگا کہ قرآن کی عظمت و ہیبت کا سلسلہ سکہ دل پر بیٹھے گا کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے، اور میں اس کا ادنا بندہ ہوں، تو وہ اسے پاک صاف ہو کر لینے کی کوشش کرے گا، اس کا ادب و احترام کرے گا، وہ ہرگز اس کے ساتھ لاپرواہی، غفلت، حقارت اور بے حرمتی کا سلوک نہ کرے گا۔ تیسرے یہ کہ اس کے ذہن پر یہ بات بھی حاوی رہے گی کہ یہ غلطیوں اور خامیوں سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس کا علم کائنات کو محیط ہے اور جس کے علم میں قطعاً کوئی کوتاہی اور خطا نہیں ہے۔ یہ تینوں تاثر قرآن کے پیغام تک پہنچنے میں اس کے بہترین مددگار ثابت ہوں گے، اور انشاءاللہ قبولیت حق کے لیے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہر تعصب اور جانبداری سے ذہن کو پاک رکھ کر اس کا مطالعہ کیجیے۔ پہلے سے قائم کیے ہوئے خیالات، بے بنیاد مزعومات اور سنے سنائے مفروضات سے ذہن کو آلودہ کر کے مطالعہ نہ کیجیے۔ اعتراضات کرنے، غلطیاں ڈھونڈنے اور کیڑے نکالنے کے لیے اس کا مطالعہ نہ کیجیے، بلکہ ہر چیز سے ذہن و قلب کو صاف کر کے سچے دل سے اس کو سمجھنے اور اس کا پیغام جاننے کے لیے اس کا مطالعہ کیجیے۔
اگر آپ نے ناروا اغراض و مقاصد کے لیے اس کا مطالعہ کیا تو آپ کو اس کے مطالعے سے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے اصل پیغام کا سرا ہرگز ہاتھ نہ آئے گا۔ اس سے ہدایت صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو نیک دلی اور طلب ہدایت کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے جو سب سے بڑا ہے، جو نہایت عظیم ہے اور سب سے بے نیاز ہے۔ سارے بندے اس کے محتاج ہیں۔ اس کے کلام کی عظمت سے وہی بندے فیض یاب ہو سکتے ہیں جو عاجزی، احتیاج، نیک ارادے اور خالص نیت سے اس کے کلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو شخص گندے خیالات، ناروا جذبات اور ناپاک مقاصد سے اس کا مطالعہ کرتا ہے اور کیڑے نکالنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، وہ اس سے اپنی ہی مراد پاتا ہے اور ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اعلان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی سے گمراہی پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تیسری بات جو مطالعے کے وقت لازماً سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن کے اس دعوے کو ذہن میں رکھ کر مطالعہ کریں کہ روئے زمین پر ہدایت صرف اسی کتاب سے مل سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سر تا سر دلالت اور گمراہی ہے۔ جب آپ یہ حقیقت ذہن میں رکھ کر مطالعہ کریں اور آپ کو محسوس ہو کہ حق آپ پر واضح ہو رہا ہے اور ہدایت کی راہ کھل رہی ہے، تو آپ یہ فیصلہ بلکہ عزم مصمم کریں کہ اسی کے مطابق آپ کو زندگی بدلنی ہے، اپنے مذمومات کو چھوڑ کر اس کے حقائق کو قبول کرنا ہے اور اس کے سانچے میں پوری زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یہ انقلابی فیصلہ نہ صرف آپ کے اندرون کو بدلے گا بلکہ آپ کے ظاہر میں بھی انقلاب لائے گا اور آپ خود کو بدلا ہوا ذمہ دار انسان محسوس کریں گے، اور پھر آپ صرف اسی پر اکتفا نہ کریں گے کہ خود کو بدلیں اور ایک نئے انسان بن کر ابھریں، بلکہ دنیا کو بدلنے کا اٹل عزم لے کر ابھریں گے اور ایک انقلابی شخصیت کے مالک بن کر انسانوں کے درمیان متعارف ہوں گے۔ آپ کی طلب یہ ہوگی کہ تمام انسانوں کی زندگیاں اسی قرآن کے مطابق ہوں، ان کی انفرادی زندگیاں بھی اسی کے مطابق پروان چڑھیں اور ان کی اجتماعی زندگیاں بھی اسی قرآن کی روشنی میں تعمیر ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی مطالعے کے لیے بیٹھیں یا مطالعے سے فارغ ہوں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہدایت کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ ہدایت دینا تیرا ہی کام ہے، تیری توفیق کے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ تو توفیق اسی کو ملتی ہے جو واقعی اس کا طالب ہو۔ پروردگار میری طلب کو طلب صادق بنا دے۔ اگر دعا کے لیے یہ عربی الفاظ یاد کر لیں یا دیکھ کر پڑھیں یا پھر یہ عربی دعا اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں تو اور اچھا رہے گا، کیونکہ دعا کے ان الفاظ کی برکت بھی آپ کی دعا میں شامل رہے گی۔ یہ دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ پڑھے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ اللہم ارزقنی التفکر، اے اللہ مجھے اس کی سمجھ دے، والمعرفت بمعانیتی، مجھے اس کے معنی و مفہوم کی معرفت عطا فرما، والنظر فی عجائبہ، اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، والعمل بذلک ما بقیت، اور جب تک زندہ ہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اور اگر ایک اور دعا کا مفہوم بھی اپنی دعا میں خدا کے حضور دہرائیں تو توقع ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ضرور رحم و کرم فرمائے گا
اور راہ ہدایت آپ پر کھولے گا۔ وَبِهِ نَسْتَعِين، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتک بیدک ماسنگ فی حکمک عدل فی فداؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میرے فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ اللہم اجعل قرآن ربیع القلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔